السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان و افروز اور رلا دینے والی داستان اور ایک کہانی۔ ایک جرمن لڑکی جو امریکہ میں رہتی تھی، اس کا ایک حیران کن واقعہ تمام دوست اس بیان کو ضرور سنیے۔ جزاک اللہ۔ آج اگر کوئی لڑکی دین کی طرف لگ جائے اور وہ ذرا پردے کے ساتھ آنے لگے تو اس کا کتنا مذاق ہوتا ہے، لیکن جو جمنے والی ہوتی ہے تو وہ مانوس کر کے رہتی ہے۔ امریکہ کے اندر ایک عورت سیکریٹری تھی کسی محکمے میں، اور اس نے پھر کتابیں پڑھی، عیسائیت کی، یہودیت کی اور اسلام کی، اور کتابیں پڑھ کے اس کی سمجھ میں اسلام آیا۔ اس نے کلمہ پڑھ دیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد وہاں کے مسلمانوں سے، عورتوں سے ملی کہ اسلام کیا کیا کہتا ہے مجھے بتاؤ۔ ایک بات بتا اسے کہ اسلام عورت کے لیے پردے کو کہتا ہے، اسلام عورت کے لیے پردے کو کہتا ہے۔ تو اس نے اسی رات میں پورا برقع سلا دی، اور برقع سلا کر اور وہ گئی اپنے آفس میں جہاں سیکریٹری تھی۔ اب سب لوگ وہاں گھبرا گئے، برقعے والے یہ کون، برقعے والا یہ کون؟ پوچھا کون؟ ان کا میں سنا۔ بھائی یہ کیوں؟ تو اس نے کہا کہ میں مسلمان بن گئی ہوں۔ تو مسلمان عورت برقعے میں رہتی ہے؟ تو کہاں برقعے میں رہنا چاہیے؟ ان کا امریکہ میں بہت سی عورتیں ہیں جو بالکل عیسائی عورتوں کی طرح بغیر پردے کے رہتی ہیں۔ اگر اسلام میں پردہ ہوتا تو یہ ساری عورتیں پردہ کرتی، یہ تو کوئی کرتی نہیں ہے۔ تو اس نے جواب دیا کہ مسلمان ہو کر اپنے نبی کے نہ مانے تو میں کیا کروں؟ میں نے جس نبی کو مانا میں تو ان کے طریقے پر رہوں گی۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم تجھے ملازمت میں اس حالت میں بھی نہیں رکھ سکتے۔ تو اس نے کہا کہ روزی کے پہنچانے والے تم نہیں ہو، روزی کا پہنچانے والا اللہ ہے۔ وہ الحمدللہ رب العالمین۔ وہ پورا سمجھنا، جب آدمی چلنا شروع کرے صحیح لائن پر، جب آدمی چلنا شروع کرے تو راستہ کھلتا رہے گا۔ اور بیٹھے بیٹھے سوچے کہ اگر میں پردے میں آ گئی تو پھر میرا کیا ہوگا، اگر میرے اس بچے نے چہرے پر سنت لگا دی، اس کی بہن کی شادی کا کیا ہوگا، اور اگر میرے اس لڑکے نے اگر شرعی لباس پہن لیا تو کالج کے اندر فٹ کیسے ہوگا۔ اس عورت نے دوسری ملازمت اختیار کی، لوگوں کے گھر صاف کرنے کی، لوگوں کے برتن دھونے کی۔ وہاں اس کو بڑی تنخواہ ملتی تھی، اس نے چھوٹی تنخواہ پر گزارا کیا۔ رہنے والی یہ جرمنی کی تھی، گوری نسل کی رہنے والی عورت تھی، امریکہ کے اندر وہ رہتی تھی۔ اس کے بعد پھر وہ حج کو چلی، اس کا ارادہ ہوا حج کا۔ وہ حج کو جب چلی تو وہاں ہمارے ایک جاننے والے ہیں، ان کے گھر والے کچھ انگریزی سے بھی مناسبت ہے، ان کے ہم اٹھے اور اتنی عظمت سے بیت اللہ شریف کا وہ طواف کرتی تھی، اور بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھ کر وہ عورتیں بھی دوسری بھی بیٹھتی تھی، جو میزبان عورتیں تھی وہ بھی بیٹھتی تھی۔ بڑا اکرام کیا اس کا۔ اب یہ بیت اللہ کے پاس بیٹھی ہوئی دعا مانگ رہی تھی کہ اللہ، میں جرمنی کے رہنے والی ایک عیسائی عورت، اور میں کہاں اور کہاں تیرا گھر، میں کہاں اور کہاں تیرا گھر، ای سعادت بزور بازو دے تار بخشت خدائے بخشندہ۔ اللہ یہ تیرا ہی کرم ہے اور تیرا ہی فضل ہے کہ میں ایک عیسائی گھرانے کے اندر پیدا ہونے والی لڑکی اور آج تیرے دربار میں ہوں۔ بڑی زار و قطار برقعے کے ساتھ روتی تھی، اتنا عظمت اور اتنا احترام۔ اس کے بعد ہمارے اردو کے جو ملک ہیں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، تو وہ اسی ملک میں آئی، پاکستان میں آئی، اور یہاں کا سارا منظر اس نے دیکھا۔ قرآن پاک بھی اس نے پڑھنا شروع کر دیا، اور اس کو یہ کہا گیا، مدینہ منورہ بھی گئی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے کھڑی ہو کر یہ کہا کہ میں آپ کی امت میں ہوں، اور آپ کے فکر کا جو غم ہے اور جو درد ہے اس کو لے کر میں جا رہی ہوں اور میں اسے دنیا میں پھیلاؤں۔ میرے محترم دوستوں، پاکستان میں آ کر اس نے تھوڑا سا قرآن سیکھا، نماز سیکھی، اور اس کے بعد یہاں والوں نے اس سے یوں کہا کہ بھائی تمہاری شادی یہیں پر کرا دے۔ اس نے یوں کہا کہ یہاں پر قرآن کی خدمت کرنے والی اور دین کی خدمت کرنے والی یہاں پر تو بہت سی عورتیں ہیں، لیکن امریکہ کے اندر اللہ کا دین بالکل یتیم ہو چکا، وہاں کوئی قرآن کا پڑھانے والا نہیں ملتا، اور خاص کر کے عورتوں میں۔ اس لیے میں تو امریکہ جاؤں گی، اور امریکہ جا کر بس وہیں پر میں اپنی شادی بھی کروں گی اور میں وہیں پر رہوں گی، تاکہ میں امریکہ میں قرآن کی خدمت کر سکوں اور میں دین کی خادمہ بن کر رہ سکوں۔ چنانچہ وہاں سے سیدھی امریکہ واپس چلی گئی۔ اللہ کی شان، اس زمانے میں ایک ایفرو امریکن یعنی
کالی نسل میں سے وہ ہندوستان میں آئے، پھر یہاں بھی آئے، مانوس ہوئے، مانوس ہو کر انہوں نے اعتقاد بھی ہمارے یہاں کیا اور انہوں نے زندگی بھر اللہ کے دین سے کام کرنے کا ارادہ کیا اور اس کے بعد وہ واپس گئے۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ میں شادی کروں گا دیندار لڑکی سے، اور اس عورت نے یہ طے کیا کہ میں شادی کروں گی دیندار لڑکے سے۔ تو لوگوں نے یہ کہا کہ امریکہ میں دیندار لڑکا ملنا یہ تو بہت مشکل۔ اس نے کہا مشکل ہو یا آسان، میرے خدا کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اور مسلمانوں نے میرے کو نماز پڑھ کے اللہ سے مانگنا سکھایا تو میں اللہ سے مانگتی ہوں، اللہ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں۔ وہ وہاں مانگتی رہی میری دیندار لڑکے سے شادی ہو، اور یہ لڑکا یہاں مانگتا رہا امریکہ میں اپنی جگہ پر کہ میری شادی دیندار لڑکی سے ہو۔ ادھر کے لوگ الگ، ادھر کے لوگ الگ، دونوں ہیں نیو یارک کے اندر دعائیں مانگ رہے، بہت ترغیب دی جاری کہ کر لے شادی۔ میں نے کہا بے دین سے تو نہیں کروں، اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ فاظفر لذات الدین تربت یداک، فاظفر لذات الدین تربت یداک، دیندار کے ساتھ معاملہ کرو، بے دین کے ساتھ نہیں، دینداری کے ساتھ، پھر گھر کے اعتبار سے جو مناسب لڑکی ملے اس سے شادی کرو۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس لڑکے کی خبر اس لڑکی کو دی۔ اب دیکھیں لڑکی تو گوری نسل کی، لڑکا کالی نسل کا، اس کے لیے اس لڑکی سے شادی تو آسان ہے، اس کے لیے اس لڑکے سے شادی مشکل ہے۔ دونوں کو خبریں ملی، لڑکا تو تیار ہو گیا، دنیاوی اعتبار سے بھی اس کے لیے ظاہر کے اندر بڑے اعزاز کی چیز تھی۔ اس لڑکی سے بات کی تو لڑکی نے کہا وہ دیندار ہے کہ نہیں؟ ان کا دیندار ہے، تبلیغ میں اتنا وقت لگائے ہوئے ہے، ساری بات کی۔ وہ لڑکی تیار ہو گئی، جب اس کے رشتے دار کہنے لگے کہ تو ایسے لڑکے سے شادی کرتے جو ایفرو امریکن ہے، کالی نسل کا ہے، انہوں نے کہا چاہے وہ کالی نسل کا ہو لیکن اگر وہ ہے دیندار تو قیامت کے دن اس کا چہرہ گورا ہوگا، نورانی ہوگا، وہ ہمیشہ نورانی رہے گا۔ چند سال دنیا کے یہ چاہے کا چہرہ کالا ہو میں اسے برداشت کروں گی، لیکن یہ چہرہ قیامت میں نورانی ہوگا۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت میں بہت سے چہرے سفید، بہت سے چہرے کالے۔ شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی، سب ہو گیا۔ اب اس کے بعد وہ لڑکی دوسری لڑکیوں کو قرآن پڑھا رہی۔ اس کے بعد یہ دونوں کا جوڑا ہمارے ملک میں آیا، دونوں میاں بیوی، ان کی تشکیل ہم لوگوں نے کی یونیورسٹی کی۔ اب یونیورسٹی کی جب تشکیل ہوئی تو وہاں پر جو استانیہ اور جو لڑکیاں پڑھنے والیاں تھیں وہ تو آپ جانتے ہو کہ ماڈرن ٹائپ کی ہوتی ہے، ساری ماڈرن ٹائپ کی تھی۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ امریکن عورت اور پھر وہ بھی گوری نسل کی وہ آئی ہے اور اس کا بیان ہوگا، تو ساری استانیہ، ساری لڑکیاں بالکل بن ٹھن کر، اور بولنا بھی انگریزوں جیسا ہو اس انداز سے، وہ ساری لڑکیاں بن ٹھن کر، استانیہ بن ٹھن کر ہال کے اندر جمع ہوئی، ہزاروں کی تعداد۔ یونیورسٹی بڑی تھی، یہ بازو کے کمرے میں تھی۔ جب یہ ساری بالکل بھر چکا ہال تو یہ بازو کے کمرے سے نکل کر آئی برقعے کے ساتھ، اور برقعے کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ داخل ہونے کے بعد دروازہ بند کر دیا تاکہ کوئی مرد نہ آئے، صرف عورتیں ہوں، اور پھر اس کے اندر برقع اتار دیا، عورتوں کے سامنے عورت برقع اتار دے گی، اور اس کے بعد بڑی حکمت کے ساتھ ان ساری عورتوں کو دعوت دی، ڈانٹا پھٹکارا نہیں، یہ حکمت تھی، ڈانٹا پھٹکارا نہیں، بڑی حکمت کے ساتھ ایمان یقین کی باتیں کی، اور اللہ کی قدرت پر، اللہ اس طاقت پر قیامت کے دن آنے والا ہے، اس کے اندر سب زندہ ہوں گے، جنت کی خوشخبریاں اور جہنم کی دھمکیاں اور یہ ساری باتیں کرا، اور پھر اپنے 6 نمبر خوش اسلوبی کے ساتھ بیان کیے۔ اب اس یونیورسٹی کے اندر اب گھر گھر سے قرآن کی آوازیں آ رہی ہیں، تصویریں پڑھ رہی ہیں، وہ لڑکیاں مسلح بچھا رہی ہیں۔ اب سمر ویکیشن چھٹیاں آئی، موسم گرما کی، اب وہی لڑکیاں اپنے محرموں کو خط لکھ رہی ہے، کوئی باپ پر کوئی بھائی پر، کہ ہمیں تو جماعت میں جانا ہے اور تم ہمارے ساتھ محرم بن کے چلو، بغیر محرم کے ہم کو جماعت میں نہیں بھیجیں گے۔ بہت سے دیندار گھرانے کی لڑکی، وہ دیندار گھرانے والے
सोच में पड़ गए, हमारी लड़की में दीन कहाँ से आ गया, हम तो मायूस हो चुके थे इस लड़की से, इसमें इतना दीन कहाँ से आया। तो किसी का बाप आ रहा है, तो किसी का भाई आ रहा है, तो किसी का चचा आ रहा है, और उनकी जमातें औरतों मर्दों की निकली। तो मेरे भाइयों बुज़ुर्गों, मैंने ये बयान सुना, वाकई आंखें नम हो जाती है कि गैर मज़हब लड़की जो जर्मन है और अमेरिका में रहती है उसकी क्या कारगुजारी थी और क्या अखलाक थे। तो हमें भी चाहिए, हम मुसलमान हैं, हम भी अपने इस्लाम के लिए काम करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।